السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کچی لسی میں صرف یہ ایک چیز ڈال کر کھا لیا کرو۔ نفس اتنا موٹا اور لمبا کہ عورت کو شلوار ہی بھول نہ جائے تو کہنا ویڈیو میں ثبوت موجود ہے۔ ویڈیو کو ابتدا سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں کو دھوتے وقت واشنگ مشین میں لیموں کا رس ڈال دیں۔ کپڑے بدرنگ نہیں ہوں گے اور نرم و ملائم رہیں گے۔ سر میں ادرک کا رس ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل گردن کی پچھلی جانب ٹھنڈا پانی لگانے سے نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہا کرو۔ تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ چائے کا رات کے وقت بھول کر بھی چائے مت پیو۔ پیشاب کا انفیکشن ہونا کا خطرہ ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں ابلے چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو۔ کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اگر بتی گھر میں جلاؤ گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ سونڈ کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلنا چاہیے۔ زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاب والی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے لیے کھیرے والا پانی استعمال کیا جائے تو منہ پر کبھی بھی کسی قسم کا داغ نہیں پڑتا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں بچھو نہیں آئیں گے۔ دماغی ٹینشن میں پانی زیادہ استعمال کریں تو معافی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے موشن رک جاتے ہیں۔ کسی سے حسد، بغض اور رنج و غم جسم کو گھلا دیتے ہیں۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ فریش جوس پئیں۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ مصری کھانے سے
याददाश्त तेज होती है। करेले की सब्जी खाओ, सेहतमंद रहोगे। शर्म की कशिश हुस्न से ज्यादा होती है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। गंदम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत हो जाएगा। खाना खाने के बाद सिर्फ आधा चम्मच सौंफ खा लो, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। रोजाना कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरे की मैल साफ होती है और रंग निखर कर चेहरे पर चमक आ जाती है। छोटा पेशाब ज्यादा देर रोकने से पेशाब की थैली फटने का खतरा रहता है। थैली फटने से मौत भी वाक़या हो सकती है। यरकान के असरात आ जाते हैं। गुर्दों में पत्थरी बनने का खदशा रहता है। नाजरीन, आज का नुस्खा मुलाजा फरमाइए। आपने एक अदद सुर्ख प्याज लेना है। छोटा प्याज ले लें। आपने उसका छिलका उतार कर इसको बारीक कुतरना है। कुतरने के बाद आपने हमन दस्ता में इस प्याज को अच्छे तरीके से कूटना है। फिर आप एक मलमल का कपड़ा लें और उसमें उसका रस अलहदा बावल में निचोड़ लें। अब 1 चम्मच उसमें शहद डालकर पी लें। फिर कमाल देखें। अंडे की जर्दी खाने से पेट की चर्बी खुलती है। खाने से कबल हमेशा थोड़ा सा नमक चख लेने की आदत डालें। इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। घर में बची हुई कॉफ़ी को ज़ाया करने की बजाय लॉन में पौधों में डाल दें। यह बहुत अच्छी खाद का काम करती है। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन फाँक लेने से मोटापा गायब हो जाता है। किकर के दरख्त के पीले फूलों को गाल पर मसलने से चेहरे की झुर्रियाँ फौरी मिट जाती हैं। पुदीने का इस्तेमाल आपको मैदे की तमाम बीमारियों से दूर रखेगा। तुम्हारे मीठे बोल किसी इंसान की जिंदगी भर की थकावट को कम कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराएं और नफरतों को दूर में मोहब्बतें बांटो। सफ़ेद और गुलाबी रंग का लिबास पहनने से जल्द नरम और खूबसूरत रहेगी। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खा लेने से बुढ़ापा नहीं आएगा। 3 चीज़ें खा लिया करो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। 1 गिलास दूध के साथ बादाम खा लिया करो। दूसरा, खाने से कबल 2 खजूरें खा लिया करो। तीसरा, पानी को हमेशा देख कर पी लिया करो। इससे नज़र भी तेज होती है। खीरे का रस निकाल लें। फिर उसमें आधा चाय का चम्मच अर्क गुलाब और आधा चाय का चम्मच मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे का रंग सफ़ेद हो जाएगा। क्या आप जानते हैं सूरज का असली रंग सफ़ेद है। कमर दर्द, पुट्ठों में दर्द और जिस्म के दर्द के लिए मिल्का सूप इंतहाई मुफीद है। बकरी के दूध के साथ पिस्ता खाने वालों को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रोज़ाना नहर मुँह किशमिश के दाने खाने से कभी कोई बीमारी नहीं होती। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है और पुट्ठों में दर्द बैठ जाता है। रोज़ाना नहर मुँह
چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں کثرت سے یا اللہ یا قادر کا وظیفہ کیجیے۔ نیم گرم پانی کے استعمال سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 چمچ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور اسے 1 چائے کا چمچ لیے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ زکام سے ناک بند ہو گیا ہے، اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک فوری کھل جائے گا۔ تنگی زیادہ آنڈے کھانے سے سانس کی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔